بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کچن کے مفید ٹوٹکے۔ سبز مرچ کو ریفریجریٹر میں رکھنے سے پہلے دھو کر اس کی اوپر کی ڈنڈی الگ کر دیں۔ اس طرح مرچیں کافی دنوں تک تازہ رہتی ہیں۔ سبز دھنیے کو اچھی طرح دھونے کے بعد ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر ریفریجریٹر میں رکھنے سے دھنیا کافی دنوں تک تازہ رہتا ہے۔ دہی بڑوں کو نرم بنانے کے لیے پسی ہوئی دال میں 2 چائے کے چمچے دہی ڈال دیں۔ اس دال کے بنے ہوئے دہی بڑے بہت نرم اور مزیدار ہوتے ہیں۔ اگر سالن میں مرچ تیز ہو جائے تو 1 پیاز براؤن کر کے اخبار پر پھیلا دیں۔ تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور پھر 1 لیموں کا رس بھی شامل کر دیں۔ اس طرح سالن میں مرچ کم ہو جائے گی۔ اگر سالن بنانے کے شوربے، قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو تو اس میں آدھا چمچہ کسوری میتھی شامل کر دیں۔ چند سیکنڈ کے اندر گھی یا تیل سالن کے اوپر آ جائے گا۔ پنیر رکھے رکھے سخت ہو گیا ہو تو ململ کے کپڑے کے ایک ٹکڑے کو سرکے میں بھگو کر پنیر کو اس میں لپیٹ کر رکھ دیں۔ یہ نرم ہو جائے گا۔ باسی چاولوں کو تازہ کرنے کے لیے پتیلی میں پانی ابالیں اور اس میں باسی چاول ڈال دیں۔ 1 ابال کے بعد پانی چھان کر چاولوں کو دم پر رکھ دیں۔ گیہوں گلانا دشوار کام ہے۔ بعض اوقات کئی گھنٹے پکانے کے باوجود گیہوں نہیں گلتے۔ اگر ان میں میٹھا سوڈا ڈال کر گلایا جائے تو زیادہ پکائے بغیر ہی اندر تک گل جائیں گے۔ جلتے ہوئے چولہے پر رکھی ہوئی پتیلی میں دودھ ڈالیں تو وہ پھٹ جاتا ہے، اس لیے پتیلی کو نیچے اتار کر ٹھنڈا کر لیں، پھر اس میں دودھ ڈال کر گرم کریں۔ دودھ نہیں پھٹے گا۔ جتنی پیاز استعمال کرنی ہو اس کو رات میں پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کر کے ریفریجریٹر میں رکھ دیں۔ صبح انہیں کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا۔ پودینے کو دیر تک تر و تازہ رکھنے کے لیے اسے پانی میں بھگو کر رکھنے سے پودینہ کافی دنوں تک تازہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔